السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب کافیۃ النحو، اور اس سے پہلے آپ سے اپیل ہے کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور جو بات کہیں پر دشوار ہو یا سمجھ میں نہیں آتی ہو تو آپ ہم سے فون پر بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 9897273870۔ تو شروع کرتے ہیں عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متى يجب تذکیر الفعل مع الفاعل؟ يجب تذکیر الفعل مع الفاعل في موضعين۔ الاول ان يكون الفاعل مذكرا مفردا او مؤنثا او مثنى او جمع مذكر سالما، سواء كان تذكيره معنا ولفظا، نحو ينجح المجتهد او المجتهدان او المجتهدون، او معنا لا لفظا، نحو جاء حمزة، وسواء كان ظاهرا كما مثل ام ضميرا، نحو المجتهد ينجح والمجتهدان ينجحان والمجتہدون ینجحون الی آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب کتاب فاعل کے ساتھ فعل کے جو حالات ہوتے ہیں، جو احوال ہوتے ہیں، ان احوال کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سبق کے آخر میں ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ فعل جب فاعل کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے تین حالات ہوتے ہیں تذکیر و تانیث کی حیثیت سے۔ ایک یہ کہ فعل کو مذکر لانا واجب، دوسرا یہ کہ فعل کو مؤنث لانا واجب، اور تیسرا یہ کہ دونوں امر جائز، یعنی فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لانا جائز۔ تو یہ تین حالات اور تین احوال فعل کے ہیں فاعل کے ساتھ تذکیر و تانیث کی حیثیت سے۔ صاحب کتاب ان میں سے پہلی حالت بیان کر رہے ہیں، یعنی فاعل کے ساتھ فعل کو مذکر لانا کب واجب ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ فاعل کے ساتھ فعل کو مذکر لانا دو جگہ میں واجب ہے۔ ان میں پہلی جگہ یہ ہے یجب تذکیر الفعل مع الفاعل فی موضعین، فعل کو فاعل کے ساتھ مذکر لانا واجب ہے دو جگہوں میں۔ الاول، پہلی جگہ یہ ہے ان یکون الفاعل مذکرا مفردا او مؤنثا او مثنى او جمع مذکر سالما۔ سوری، معاف کرنا، یہاں پر مؤنثا بار بار پڑھ دیا گیا، مثنى لفظ ہے۔ فرماتے ہیں کہ فاعل مذکر ہو، کیا ہو؟ فاعل مذکر ہو، مفرد ہو۔ مذکر ہونا چاہیے، خواہ وہ مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو۔ فاعل اگر مذکر ہے اور چاہے وہ مفرد ہو یا تثنیہ یا جمع مذکر سالم، تو فاعل کو مذکر ہونا ضروری ہے۔ اگر فاعل مذکر ہے تو فعل کو مذکر لانا واجب ہے، خواہ فاعل کی تذکیر اور فاعل کا مذکر ہونا معنن اور لفظن دونوں طرح سے ہو، یعنی لفظن بھی وہ مذکر ہے اور معنن بھی مذکر ہے۔ خواہ فاعل کا مذکر ہونا صرف معنن ہو، لفظن نہ ہو، لیکن مذکر ہے تو فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ بس فاعل مذکر ہونا چاہیے، چاہے مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو۔ فرماتے ہیں ان یکون الفاعل مذکرا، فاعل مذکر ہو تو فعل کو مذکر لانا واجب ہے، مفردن او مثنى، خواہ وہ فاعل مذکر مفرد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو، سواء کان تذکیرہ معنن و لفظا، خواہ فاعل کی تذکیر معنن ہو اور لفظن ہو، یعنی دونوں طریقے سے اس کا مذکر ہونا ہو۔ معنن لفظاً مذکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علامات تانیث میں سے کوئی علامت اس میں نہ ہو، تو یہ ہے لفظاً مذکر ہونا۔ اور معنن مذکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اطلاق کسی ذات مذکر پر ہوتا ہو۔ جیسے معنن اور لفظاً دونوں طرح سے مذکر ہو، اس کی مثال جیسے ینجح المجتہد، تو المجتہد فاعل مذکر ہے، یہاں پر مفرد ہے تو فعل کو مذکر لانا واجب، ینجح مذکر لایا گیا۔ یا کہا جائے ینجح المجتہدان، تو المجتہدان فاعل مذکر ہے اور وہ تثنیہ ہے، فعل کو مذکر لایا گیا ینجح۔ یا کہا جائے ینجح المجتہدون، تو المجتہدون یہ فاعل مذکر ہے اور وہ جمع مذکر سالم ہے،
فعل کو مذکر ہی لایا گیا ینجحو. بات سمجھ آئی بچوں؟ او معنن یہ تو المجتہد، المجتہدان، المجتہدون لفظاً اور معنن دونوں طرح سے مذکر ہیں. لفظاً اس لیے مذکر ہے کہ ان میں کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے، اور معنن اس لیے کہ مذکر ذات، مذکر محنتی طالب علم جو ہوتا ہے اسی پر المجتہد کا اطلاق ہوتا ہے. او معنن یا صرف معنن مذکر ہو، لا لفظاً، لفظاً مذکر نہ ہو. لفظاً میں تو علامت تانیث تو اس میں موجود ہو لفظاً، لیکن اطلاق اس کا ذات مذکر ہی پر ہوتا ہو تو اس کو کہیں گے مذکر. معنن وہ مذکر ہے. اگر فاعل معنن بھی مذکر ہے تب بھی فعل کو مذکر لانا ہی واجب ہے. جیسے جاء حمزۃ، تو حمزہ یہاں پر لفظاً تانیث ہے، اس لیے لفظاً یہ مذکر نہیں ہے، لیکن معنن مذکر ہے، اس لیے فعل کو مذکر لانا واجب تھا، اس لیے جاء مذکر آیا. وسواء کان ظاہرا، فاعل مذکر ہونا چاہیے، چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، یا جمع مذکر سالم ہو، چاہے اس کا مذکر ہونا لفظ و معنن ہو یا صرف معنن ہو، خواہ وہ فاعل مذکر ہو، خواہ وہ اس میں ظاہر ہو یا اس میں ضمیر ہو، تب بھی فعل کو مذکر لانا واجب ہی ہے. فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ كَانَ ظَاهِرًا، خواہ وہ فاعل مذکر اس میں ظاہر ہو، جیسے کہ مثالیں سب ما قبل جو دی گئی تھیں وہ سب اس میں ظاہر کی تھیں. فرماتے ہیں کما مصلہ، جیسے کہ مثالیں دی گئی تھی. ام ضمیرًا، یا فاعل اس میں ظاہر نہ ہو کر اس میں ضمیر ہو لیکن مذکر ہے، تو اب وہ ضمیر ہونے کے باوجود اس صورت میں بھی فعل کو مذکر ہی لایا جائے گا. جیسے المجتہد ینجح، تو یہاں پر المجتہد ینجح میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، اور فاعل مذکر ہے کیونکہ وہ ضمیر لوٹے گی المجتہد کی جانب، تو فاعل مذکر ہے، تو فاعل مذکر مضمر ہے، یہاں پر ضمیر ہے، فعل کو مذکر لانا واجب ہو گئے، ینجح مذکر لائے گئے. والمجتہدان ینجحان، یہاں پر بھی ینجحان یہ الف فاعل ہے اور یہ ضمیر ہے، اس لیے المجتہدان کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ مذکر ہے، اس لیے یہاں پر فعل کو مذکر لایا گیا. ایسی المجتہدون ینجحون میں واو یہ بھی ضمیر ہے اور یہ فاعل ہے، اور یہ ضمیر المجتہدون کی جانب لوٹ رہی ہے، اس لیے فعل کو مذکر ہی لایا گیا. تو یہ پہلا حکم ہے فعل کا کہ فعل کو مذکر لانا واجب ہے اگر فاعل مذکر ہو. دوسرا حکم بیان کر رہے ہیں ان یفصل بینہ و بین فاعلہ المؤنث الظاہر بإلا نحو ما قام الا فاطمہ. دوسرا حکم یہ ہے کہ فعل کو مذکر لانا واجب ہے جبکہ فعل اور اس کے فاعل جو کہ فاعل مؤنث ہو اور اس میں ظاہر ہو، وہ فاعل مؤنث اس میں ظاہر اور فعل کے درمیان الا کے ذریعے سے اگر فصل کر دیا جائے تو اب ایسی صورت میں بھی فعل کو مذکر لانا واجب ہے. دیکھیے بچوں، اس فعل کا فاعل مؤنث ہے اور اس میں ظاہر ہے، مؤنث ہے اس میں ظاہر ہے وہ، لیکن فعل کو اب بھی مذکر لانا واجب ہے. کب؟ جبکہ فعل اور فاعل کے درمیان الا کے ذریعے سے فصل کر دیا گیا ہو. یہاں پر فعل کو مذکر لانا کیوں واجب ہے جبکہ فاعل مؤنث ہے؟ تو اس میں یہاں پر پہلے مثال سمجھ لیجئے، اس کے بعد آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. فرماتے ہیں دوسری جگہ یہ ہے یفصل بینہ و بین فاعلہ المؤنث، فعل اور اس کے فاعل مؤنث کے درمیان جو کہ فاعل مؤنث الظاہر کیا ہو، ظاہر ہو، اس کے درمیان فصل کر دیا گیا ہو بإلا، الا کے ذریعے سے. جیسے ما قام الا فاطمۃ، تو ما قام الا فاطمۃ میں یہاں پر فاطمہ فاعل ہے، مؤنث ہے، اس میں ظاہر ہے، اور قامہ یہ فعل ہے، لیکن فعل اور فاعل کے درمیان یہاں پر الا ہے، الا کے ذریعے سے فصل کر دیا گیا ہے. اب الا کے ذریعے جب فصل کر دیا گیا تو فاعل اگرچہ مؤنث ہے اس میں ظاہر، لیکن فعل کو مذکر ہی لانا واجب ہے. مانا ہے کہ کوئی کھڑا نہیں ہوا مگر فاطمہ، یعنی فاطمہ کھڑی ہوئی. تو یہاں پر فعل کو مذکر لانا کیوں واجب ہے اس کی وجہ بھی صاحب کتاب بتاتے ہیں. وجہ کا خلاصہ یہ ہے بچوں، آپ نے غور کر لیا ہوگا کہ ما قام الا فاطمہ میں در حقیقت قامہ کا فاعل جو ہے وہ مستثنی منہ ہے. اصل عبارت ہے ما قام احد، کوئی کھڑا نہیں ہوا، تو مستثنی منہ در حقیقت قامہ کا فاعل ہے، لیکن جب مستثنی منہ حذف کر دیا گیا تو اب ایسی صورت میں لفظ قامہ جو فعل ہے وہ خالی ہو گیا،
اپنے معمول سے، اس لیے لفظی اعتبار سے فاطمہ جو اللہ کے ماں بعد ہے اس مستثنا ہی کو اس کا فاعل بنا دیا گیا لفظی اعتبار سے. مانن وہ فاعل نہیں ہے، مانن تو فاعل مستثنا منہ ہے، لیکن لفظاً یہاں پر مستثنا ہی کو فاعل بنا دیا گیا ہے. تو جب لفظاً مستثنا کو فاعل بنا دیا گیا، حقیقتاً وہ فاعل ہے نہیں، حقیقتاً ہے احد فاعل اور وہ ہے مذکر، اس لیے فعل کو اسے فاعل حقیقی کے اعتبار سے فعل کو مذکر لانا واجب ہے. فرماتے ہیں وذالک، وہ اس وجہ سے لأن الفاعل فی الحقیقتی، کیونکہ فاعل حقیقت میں انما هو المستثنى منہ، وہ مستثنی منہ ہے، المحذوف جو کہ محذوف ہے، اذ تقدیر، کیونکہ اصل عبارت ہے ما قام احد الا فاطمہ، کہ کوئی کھڑا نہیں ہوا مگر فاطمہ. تو یہاں پر احد یہ مستثنی منہ ہے، اس کو حذف کر دیا گیا ہے. فلما حذف الفاعل، تو جب فاعل کو حذف کر دیا گیا، تفرغ الفعل لما بعد الا، تو فعل خالی رہ گیا اس کے لیے جو اللہ کے بعد ہے، اور اللہ کے بعد فاطمہ ہے. فرفع ما بعدها، تو اللہ کے ما بعد جو اسم ہے جس کو مستثنی کہہ رہے ہیں، وہ مستثنی کے لیے وہ خالی ہو گیا، لہذا اب اس فعل نے اللہ کے ما بعد جو اسم ہے اس کو رفع دیا، علی انہ فاعل فی اللفظ، اس طور پہ کہ وہ لفظ میں فاعل بن گیا ہے، لا فی المعنی، نہ کہ حقیقت اور معنی کے اعتبار سے فاعل. فاعل وہ معنن اور حقیقتاً فاعل نہیں ہے، فاعل حقیقتاً اور معنن تو وہی مستثنی منہ ہوتا ہے جس کو حذف کر دیا، لیکن لفظ کے اعتبار سے اللہ کا ما بعد جو مستثنی ہے اس کو فاعل بنا کر اس نے اس کو رفع دے دیا. فَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ ضَمِيرًا مُنْفَصِلًا، تو اگر فاعل ضمیر منفصل ہو، کیا ہو فاعل ضمیر منفصل، کیونکہ اب ما قبل کی ابھی تو گفتگو ہوئی ما قام الا فاطمہ سے، جو جس کی مثال دی تھی وہ تو یہ تھا کہ فاعل اس میں ظاہر تھا، مؤنث تھا اور اللہ کے بعد واقع تھا. لیکن اگر فاعل اس میں ضمیر ہو اور منفصل ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فصل کر دیا گیا ہو، تو اب ایسی صورت میں دو وجہ جائز ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو، ضمیر منفصل ہو فاعل اور مؤنث ہو، تو کیا فعل کو ضمیر منفصل ہونے کی صورت میں بھی فعل کو مذکر لانا واجب ہے؟ نہیں. صاحب کتاب فرماتے ہیں اگر ضمیر منفصل ہے اور مؤنث ہے اور فعل اور فاعل کے درمیان فصل کر دیا گیا ہے تو اس صورت میں دو وجہ جائز ہو جائیں گی، لیکن ان دونوں وجہوں کو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان قریب آپ اس کو جان لیں گے. فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ ضَمِيرًا مُنْفَصِلًا، تو اگر فاعل ضمیر منفصل ہو، مفصولاً بینہ و بین فعلہ، جس ضمیر منفصل فاعل ضمیر منفصل کے درمیان اور اس کے فعل کے درمیان فصل کر دیا گیا ہو اللہ کے ذریعے، جاز فی الفعل الوجہان، تو فعل کے اندر دو وجہ جائز ہو جائیں گی، یعنی فعل کو مؤنث بھی لانا اور فعل کو مذکر بھی لانا، کما ستعلم، جیسے کہ عنقریب آپ یہ بات جان لیں گے. وقد یؤنث الفعل مع الفصل بها، ماقبل میں ضابطہ بتایا تھا کہ فعل اور اس کے فاعل مؤنث اس میں ظاہر کے درمیان اگر اللہ کے ذریعے سے فصل ہو تو فعل کو مذکر لانا ہی واجب ہے. کہہ رہے ہیں کہ واجب تو وہی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے کہ فعل کو فصل کے باوجود اللہ کے ذریعے سے فصل بھی ہو تب بھی فعل کو مؤنث بھی لے آیا جاتا ہے کبھی کبھی. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو اسی قاعدے سے یہاں پر تھوڑا سا شاذ اور قلیل اور نادر طور پر جو حکم ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں. فرماتے وقد یؤنث الفعل مع الفصل بها، اللہ کے ذریعے سے فصل کے باوجود فعل کو کبھی کبھی مؤنث لے آیا جاتا ہے. والفاعل اسم ظاہر مؤنث، جبکہ فاعل اس میں ظاہر مؤنث ہو. وہو قلیل، لیکن یہ کم ہے بہت. وخصہ الجمہور النحاة بالشعر، اس حکم کو جمہور نحویوں نے تو شعر کے ساتھ خاص کیا ہے، اور شعر میں تو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کی بنا پر تو غیر ناجائز امور بھی جائز ہو جاتے ہیں. شاعر کا کہنا ہے، شاعر نے ایسے ہی کیا ہے کہ فاعل اس میں ظاہر مؤنث ہے اور اللہ کے ذریعے سے فاعل اور فعل کے درمیان فصل ہے، اس کے باوجود فاعل وہ شاعر جو ہے وہ فعل کو مؤنث لے کر آیا. شعر کہا شاعر نے ما برئت من ریبت و ذمی فی حربنا الا بنات العم، ما برئت ما تخلصت، یعنی پاک دامن نہ رہی یا بری اور بے قصور نہ ٹھہری نہ رہی
मिन रीबतिन, रीबा का माना होता है शक व शुबा, तोहमत। जम का माना होता है ऐब। और फी हरबिना, हमारी जंग में, इल्ला बनातुल अम, मगर चचा की बेटियां। शायर कह रहा है कि हमारी जंग इतनी सख्त थी दुश्मनों के साथ कि उस जंग में कोई भी औरत ऐब से पाक नहीं रही, लेकिन चूंकि हम अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करते हैं, मुहाफिज हैं, इसलिए हमारी चचाजादियाँ जो थीं वो ऐसी शदीद जंग के मौके से भी इज्जत व आबरू से के साथ रहीं और पारसा बनी रहीं। उनकी तरफ किसी ऐब ने राह नहीं पाई, उनको कोई तोहमत नहीं लगाई गई। शायर कहता है माँ बरिअत मिन रीबतिन व ज़म्मी, शक व शुबा और ऐब से साफ सुथरा और दूर ना रही, फी हर बिना, हमारी जंग में, इल्ला बनातुल अम्मी, सिवाय चचा की लड़कियों के। तो यहाँ पर बनातुल अम ये इल्ला का माबाद है और फ़ाइल मुन्नस है, ज़ाहिर है। और यहाँ पर इस फ़ाइल और उसके फ़ेल बरिअत के दरमियान इल्ला के ज़रिए से फ़स्ल है। फ़स्ल होने के बावजूद फ़ाइल को मुज़क्कर लाना वाजिब था, लेकिन यहाँ पर शायर जो है अपने शेर में फ़ेल को मुन्नस लेकर आया और कहा मा बरिअत। ये महल इस्तिशाद है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। लेकिन ये कभी कभी होता है, जमहूर ने कहा कि शेर में तो होता है लेकिन शेर के अलावा में नहीं होगा। शेर के अलावा में हुक्म वही है कि फ़ेल को मुज़क्कर लाना ही वाजिब है। नंबर 2, मता यजिब तानीसुल फ़िअल मअल फ़ाइल। तो अब तक जो सूरतें बताई थीं वो ये कि फ़ेल को मुज़क्कर लाना वाजिब है फ़ाइल के साथ, उसकी 2 जगह थी। और एक हुक्म ये है फ़ेल का, एक हालत ये है फ़ेल की कि फ़ेल को मुन्नस लाना वाजिब है फ़ाइल के साथ। लेकिन कब फ़ेल को मुन्नस लाना वाजिब है फ़ाइल के साथ, वो 3 जगहों में है। वो तीनों जगह साहिब किताब बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं मता यजिब तानीसुल फ़िअल मअल फ़ाइल, फ़ेल को फ़ाइल के साथ मुन्नस लाना कब वाजिब है। फरमाते हैं यजिब तानीसुल फ़िअल मअल फ़ाइल फ़ी सलासति मवादि। फरमाते हैं कि फ़ेल को मुन्नस लाना वाजिब है फ़ाइल के साथ 3 जगहों में। अल-अव्वल, पहली जगह है अन यकून अल-फ़ाइल मुअन्नसन हक़ीक़िय्यन ज़ाहिरन मुत्तसिलन बिफ़िअली, कि फ़ाइल मुअन्नस हक़ीक़ी हो। क्या हो? फ़ाइल मुअन्नस हक़ीक़ी हो। मुअन्नस हक़ीक़ी बच्चों उसे कहते हैं कि जिसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर भी हो, उसे मुअन्नस हक़ीक़ी कहते हैं। जैसे औरत है उसके मुकाबले में मर्द है, घोड़ी है उसके मुकाबले में घोड़ा है, भैंस है उसके मुकाबले में भैंसा है, गाय है उसके मुकाबले में बैल है। तो जिस मुअन्नस के मुकाबले में नफ्सुल अम्र के अंदर कोई हैवान मुज़क्कर हो तो ऐसी मुअन्नस को मुअन्नस हक़ीक़ी कहेंगे। और अगर कोई ऐसी मुअन्नस है कि जिसके मुकाबले में नफ्सुल अम्र में हैवान मुज़क्कर ना हो तो ऐसी उसको मुअन्नस गैर हक़ीक़ी कहेंगे। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ शम्स है तो वो नफ्सुल अम्र में लफ्ज़ शम्स मुअन्नस है, लेकिन उसके मुकाबले में कोई हैवान मुज़क्कर नहीं है, इसलिए उसको मुअन्नस गैर हक़ीक़ी कहेंगे। बहरहाल गुफ्तगू ये है, पहला हुक्म ये है कि फ़ाइल मुअन्नस हक़ीक़ी हो, ज़ाहिर हो और अपने फ़ेल के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ऐसी सूरत में फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब है। ख्वाह मुअन्नस हक़ीक़ी है, फ़ाइल मुअन्नस हक़ीक़ी है, अपने फ़ेल से मुत्तसिल है, तो फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब है। जिस तरीके से फ़ाइल मुज़क्कर था और अपने फ़ेल से जुड़ा हुआ था तो फ़ेल को मुज़क्कर लाना वाजिब था। फरमाते हैं जैसे उस वाली सूरत में फ़ाइल के मुज़क्कर होने की वाली सूरत में उमूम था कि वो मुफ़रद हो, तस्निया हो या जमा मुज़क्कर सालिम हो, है ना, वैसे इसमें भी उमूम है। ख्वाह वो जो फ़ाइल मुअन्नस हक़ीक़ी है, ख्वाह वो मुफ़रद हो या तस्निया हो या जमा मुअन्नस सालिम हो, हर सूरत में फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब होगा। फरमाते हैं पहली सूरत यह है, पहली जगह यह है कि फ़ाइल अन यकून अल-फ़ाइल मुअन्नसन हक़ीक़िया, कि फ़ाइल मुअन्नस हक़ीक़ी हो, ज़ाहिर हो, अपने फ़ेल से मुत्तसिल हो, जुड़ा हुआ हो, मुफ़रदन और मुसन्ना और जमा मुअन्नस सालिम, ख़्वाह मुफ़रद हो या तस्निया हो या जमा मुअन्नस सालिम हो, हर सूरत में फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब। जैसे जाअत फ़ातिमतु अविल फ़ातिमतानी अविल फ़ातिमातु, तो यहाँ पर जाअत
فعل کو مونس لانا واجب ہے. فعل کو مونس لایا گیا ہے کیونکہ اس کا فاعل مونس حقیقی ہے اور وہ اس میں ظاہر ہے اور اپنے فعل سے متصل بھی ہے. یہاں پر فاطمتوں میں مفرد کی مثال ہو گئی، الفاطمتان میں مونس کی مثال ہو جائے، وہ تسنیہ کی مثال ہو جائے گی. الفاطماتوں میں جمع مونس سالم کی مثال ہو گئی کہ فاعل مونس حقیقی ہے متصل اپنے فعل سے اور جمع مونس سالم ہے. فعل کو مونس لانا واجب اور جاءت لایا گیا. نمبر 2، ان یکون الفاعل ضمیرا مستترا، فاعل ضمیر مستتر ہو. کیا ہو؟ فاعل ضمیر مستتر ہو، لیکن وہ ضمیر مستتر ایسی ہو جو مونس حقیقی یا مونس مجازی کی جانب لوٹتی ہو. کس کی جانب؟ مونس حقیقی کی جانب لوٹتی ہو وہ ضمیر یا مونس مجازی کی جانب. تو مونس حقیقی کی جانب لوٹتی ہو تب بھی فعل کو مونس لانا واجب، اور مونس مجازی کی جانب وہ ضمیر لوٹتی ہو تب بھی فعل کو مونس لانا واجب ہے. کب؟ جبکہ فاعل ضمیر مستتر ہو اور وہ ضمیر لوٹے مونس کی جانب. جب مونس کی جانب لوٹے گی تو ضمیر مونس ہی ہوگی، لہذا فعل مونس لانا واجب ہو جائے گا. فرماتے ہیں دوسری صورت یہ ہے یکون الفاعل ضمیرا مستترا، فاعل ضمیر مستتر ہو جو لوٹتی ہو مونس حقیقی کی جانب یا مونس مجازی کی جانب. جیسے حقیقی کی مثال خدیجۃ ذہبت، خدیجہ چلی گئی. تو خدیجۃ یہ مونس حقیقی ہے اور فاعل ہے، یہ وہ مبتدا ہے، اور ذہبت یہ فعل ہے، اس کے اندر فاعل ضمیر مستتر ہے، ہیا ہے، اور وہ ضمیر مستتر لوٹ رہی ہے کس کی جانب؟ خدیجہ کی جانب، مونس حقیقی کی جانب، کیونکہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہے. ایسی کہا جائے والشمس تطلع، سورج نکل رہا ہے. تو یہاں پر الشمس مونس ہے لیکن مونس مجازی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نفس الامر میں نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں تطلع فعل ہے اور اس کے اندر ضمیر ہیا اس کا فاعل ہے اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے مونس مجازی کی جانب یعنی شمس کی جانب، اس لیے فعل کو مونس لانا واجب ہو گیا. تطلع لائیں گے، یطلع نہیں لائیں گے. تیسرا حکم فرماتے ہیں ان یکون الفاعل ضمیرا یعود الی جمع مؤنث سالم، کہ فاعل ایسی ضمیر ہو جو لوٹے جمع مؤنث سالم کی جانب. کس کی جانب لوٹے؟ جمع مؤنث سالم کی جانب، یا جمع تکسیر کی جانب ہی لوٹے. کس کی؟ مؤنث کی جمع تکسیر کی جانب لوٹے. اگر فاعل ضمیر ہے اور وہ لوٹ رہی ہے ضمیر جمع مؤنث سالم کی جانب یا مؤنث کی جمع تکسیر کی جانب یا مذکر کی جمع تکسیر کی جانب، لیکن مذکر لا یعقل ہو، ایسا مذکر ہو جو عقل نہ رکھتا ہو، جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے وغیرہ، یہ سب یہ مذکر تو ہیں لیکن ان میں عقل نہیں ہے. اور برخلاف انسان کے، انسان میں کوئی زید ہے، بکر ہے، وہ مذکر ہے لیکن ان میں عقل ہوتی ہے. تو مذکر، تو دیکھیے فاعل ضمیر ہو اور وہ لوٹے جمع مؤنث سالم کی طرف تب بھی فعل کو مؤنث لانا واجب. لوٹے جمع تکسیر، مؤنث کی جمع تکسیر کی جانب تب بھی فعل کو مؤنث لانا واجب. یا لوٹے مذکر کی جمع تکسیر کی جانب. کس کی جانب؟ مذکر کی جمع تکسیر کی جانب وہ ضمیر لوٹے لیکن وہ مذکر لا یعقل ہو، تو ایسی صورت میں فعل کو مؤنث لانا واجب ہے. فرماتے ہیں ان یکون الفاعل ضمیرا یعود الی جمع مؤنث سالم، فاعل ضمیر ہو جو لوٹے مؤنث سالم کی جمع کی طرف، جمع مؤنث سالم کی طرف، یا مؤنث کی جمع تکسیر کی طرف، یا اول مذکر، یا مذکر کی جمع تکسیر کی طرف، غیر عاقل جو مذکر غیر عاقل ہو. غیر انہ یؤنث بالتا، سوائے اس کے کہ یہاں پر اب فعل کو مؤنث لایا جائے گا تا کے ساتھ. یعنی جہاں پر مفرد ہے، ضمیر ہے، چونکہ یہاں پر فاعل تو ضمیر تو لوٹے گی، تو اب جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ مفرد ہے تو یہاں پر تا کے ساتھ فعل کو مؤنث لایا جائے گا. اگر وہ جمع ہے تو نون جمع کے ساتھ فعل کو مؤنث لایا جائے گا. فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ تا کے ساتھ فعل کو مؤنث لایا جائے گا یا نون جمع کے ساتھ مؤنث لایا جائے گا. جیسے الزینبات جاءت، تو یہاں پر جاءت تا کے ساتھ مؤنث لایا گیا فعل کو کیونکہ اس میں ہی ضمیر ہے اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے جمع مؤنث سالم کی طرف، الزینبات کی طرف. تو یہاں پر تا کے ساتھ فعل کو مؤنث لایا گیا. اور یا کہیں الزینبات جئنا، یعنی جس سے غیر مؤنث جمع مؤنث کے ساتھ اور نون جمع لے کر آئیں، جئنا کہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں الزینبات جاءت
मुफरत का सेगा, और चाहो तो ये भी कह सकते हो अज़्ज़ैनबात जिअना, जमा का सेगा। तो नूने मोन्नस लेकर आए आप या ताए मोन्नस लेकर आए, दोनों सूरतों में आप कह सकते हैं बहरहाल सेगा मोन्नस ही लेकर आएंगे, फेल मोन्नस ही होगा। ऐसे ही ये जमा मोन्नस सालिम की मिसाल देती, जहाँ पर ज़मीर जमा मोन्नस सालिम की तरफ लौट रही थी, और ज़मीर लौटे कभी जमा तक्सीर मोन्नस की जमे तकसीर की जानिब, किसकी तरफ? मोन्नस की जमे तकसीर की जानिब। उसकी मिसाल जैसे कि अव्वल फ़वातिम अल फ़वातिम अक़बलत, फ़वातिम यानी बहुत सारी फ़ातिमाएँ मुतवज्जे हुई, तो यहाँ पर फ़वातिम ये फ़ातिमा की जमा तकसीर है, तो मोन्नस की जमे तकसीर की जानिब यहाँ पर ज़मीर लौट रही है अक़बलत में, अक़बलत में यह ज़मीर है, तो ये ज़मीर लौट रही है मोन्नस की जमे तकसीर की तरफ, इसलिए फ़ेल को मोन्नस लाना वाजिब। अब वो मोन्नस लाना चाहे ता के साथ हो या नूने जमा के साथ हो, तो दोनों जायज़ हैं। अक़बलत ता के साथ भी कहना जायज़, अक़बलना नूने जमा के साथ भी कहना जायज़। ऐसे ही कहा जाए वल जिमाल तसीरो और यसिरना, जिमाल ऊँट, ये जमल की जमा है जिमाल। जमल मुज़क्कर है लेकिन मुज़क्कर गैर आकिल है, उसकी जमा जिमाल है, ये मुज़क्कर गैर आकिल की जमे तकसीर हो गई जिमाल। यहाँ पर तसीरो फ़ेल के अंदर जो ज़मीर है फ़ाइल, वो ज़मीर लौट रही है मुज़क्कर गैर आकिल की जमे तकसीर की जानिब। तो अब ऐसी सूरत में फ़ेल को मुन्नस लाना वाजिब, चाहे ता के साथ लाएं या नूने जमा के साथ, तो दोनों अम्र जायज़। फरमाते हैं वल जिमालो तसीरो, यहाँ पर फ़ेल को मुन्नस लाना वाजिब था, अब यहाँ पर ता के साथ ले आए, या कहें अल जिमालो यसिरना, ऊँट चलते हैं, तो यहाँ पर नूने जमा के साथ ले आए। बात समझ में आई बच्चों? तो अब तक गुफ्तगू ये हुई थी कि फ़ेल को कब मुज़क्कर लाना वाजिब है और फ़ेल को कब मुन्नस लाना वाजिब है। तो फ़ेल को 2 जगहों में मुज़क्कर लाना वाजिब था और फ़ेल को 3 जगहों में मुन्नस लाना वाजिब था। आज की गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर आइंदा सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।